نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد آئندہ 5 سال کے لیے عوام کے منتخب نمائندے حکومت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح رہی ہے، اقتصادی اعشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل ضروری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد آئندہ 5 سال کے لیے عوام کے منتخب نمائندے حکومت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح رہی ہے، اقتصادی اعشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل ضروری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد آئندہ 5 سال کے لیے عوام کے منتخب نمائندے حکومت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح رہی ہے، اقتصادی اعشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل ضروری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد آئندہ 5 سال کے لیے عوام کے منتخب نمائندے حکومت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح رہی ہے، اقتصادی اعشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل ضروری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد آئندہ 5 سال کے لیے عوام کے منتخب نمائندے حکومت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح رہی ہے، اقتصادی اعشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل ضروری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد آئندہ 5 سال کے لیے عوام کے منتخب نمائندے حکومت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح رہی ہے، اقتصادی اعشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل ضروری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد آئندہ 5 سال کے لیے عوام کے منتخب نمائندے حکومت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح رہی ہے، اقتصادی اعشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل ضروری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد آئندہ 5 سال کے لیے عوام کے منتخب نمائندے حکومت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح رہی ہے، اقتصادی اعشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل ضروری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد آئندہ 5 سال کے لیے عوام کے منتخب نمائندے حکومت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح رہی ہے، اقتصادی اعشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل ضروری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد آئندہ 5 سال کے لیے عوام کے منتخب نمائندے حکومت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح رہی ہے، اقتصادی اعشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل ضروری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد آئندہ 5 سال کے لیے عوام کے منتخب نمائندے حکومت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح رہی ہے، اقتصادی اعشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل ضروری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد آئندہ 5 سال کے لیے عوام کے منتخب نمائندے حکومت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح رہی ہے، اقتصادی اعشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل ضروری ہے۔